اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو بیچنا اصل مقصد یہی ہے کہ اس کی تعریف کرنا، تعریف نہیں بلکہ تحریف، اس کو تبدیل کر دینا، تعویلات کر دینا، اس کے معنی کو تبدیل کر دینا، اس کے الفاظ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا، قرآن کو چھپانے کی کوشش کرنا، اصل مقصد یہ ہے کہ دنیا تو ان کو مل گئی، تھوڑی سی دنیا کی قیمت انہوں نے حاصل کر لی۔ ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكتمون ما انزل اللہ من الکتاب ويشترون به ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے کتاب میں سے، اور خریدتے ہیں اس کے ذریعے ثمنا قلیلا، تھوڑی تھوڑی قیمت، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہی وہ لوگ ہیں کہ نہیں اپنے پیٹوں میں بھرتے مگر آگ، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کلام کرے گا ان سے قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج 174 آیت سے ہم ترجمہ تفسیر اللہ کی توفیق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، مختصر، انتہائی مختصر ہم بیان کرتے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ جو کلام اللہ کی دعوت ہے کم از کم کچھ نہ کچھ لوگوں تک پہنچ جائے، اور جتنی استطاعت ہو اتنا دین کا ہم سے اللہ تعالیٰ کام لے لے۔ تو اس آیت کے اندر یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو کتاب میں ہم نے نازل کی، سب سے پہلے ان سے یہودی مراد ہیں کہ یہودیوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کو چھپانے کی کوشش کی، یہودیوں نے تورات کی باتوں کو چھپانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب تورات، اس تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات وغیرہ موجود تھی کہ آپ پیغمبر ہوں گے اور اس طرح کی صفت ہوگی، اس طرح کی، لیکن انہوں نے چھپا دیا، اس پر عمل نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس امت کے بھی علماء، ان کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جو لوگ کتاب اللہ کو چھپاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے تھوڑی سی قیمت کا؟ تھوڑی سی قیمت کا مطلب کیا ہے یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ خریدنا بیچنا، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ قرآن کی آیات کو بیچ دیا پیسوں کے عوض یا خرید لیا، نہیں، مراد یہ ہے کہ تعویلات، باطل تعویلیں کرنا، تحریف کرنا، اور اپنے مقصد کی بات ڈھونڈ کر لوگوں کو قائل کرنا اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے قرآن کی آیتیں پڑھنا اور لوگوں میں شہرت حاصل کرنے کے لیے، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو بیچنا اصل مقصد یہی ہے کہ اس کی تعریف کرنا، تعریف نہیں بلکہ تحریف، اس کو تبدیل کر دینا، تعویلات کر دینا، اس کے معنی کو تبدیل کر دینا، اس کے الفاظ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا، قرآن کو چھپانے کی کوشش کرنا، اصل مقصد یہ ہے کہ دنیا تو ان کو مل گئی، تھوڑی سی دنیا کی قیمت انہوں نے حاصل کر لی، لیکن یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ بھی کر لیا اور آخرت میں جو عذاب کا موجب ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کی اجرت لینا اور دینی امور پر اجرت لینا یہ تو صحیح دلائل سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری کے ایک حدیث کا مفہوم کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جو بھی اجرتیں لیتے ہو ان میں سب سے بہتر اجرت وہ ہے جو کتاب اللہ کے عوض لی گئی، کتاب اللہ کی تعلیم کی وجہ سے، کتاب اللہ کے دم کی وجہ سے اگر کوئی اجرت لیتا ہے تو یہ بہترین اجرت ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی صحیح حدیث۔ تو معلوم ہوا کہ یہ مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ تعویلات کرنا، تحریفات کرنا، اس کو تبدیل کرنا، رد و بدل کرنا، چھپانا، اس سے مراد یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے کیا وعید ہے؟ ان لوگوں کے لیے وعید یہ ہے کہ کل قیامت کے دن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو خرید رہے ہیں یہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ کو بھر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن ان کے لیے کیا عذاب ہے؟ 3 قسم کے عذاب بیان ہوئے۔ جو قرآن کو چھپاتے ہیں اور جو قرآن میں تعویل کرتے ہیں، اس کے معنی کو تبدیل کرتے ہیں، اس میں تحریف کرتے ہیں، ان کے لیے 3 عذاب۔ 3 کون سے ہیں؟ کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ 3 قسم عذاب، یہ 3 قسم عذاب،
یہ کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو چھپاتے ہیں اور قرآن میں تعویلیں کرتے ہیں، تعریفات کرتے ہیں، اور اللہ کی کتاب کے معانی، مطالب اور معانی، مفہوم کو تبدیل کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے لیے 3 عذاب ہیں، اخروی عذاب۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا، والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کے بدلے عذاب کو، فما اصبرہم علی النار، بس کتنا ہی یہ صبر کریں گے آگ پر۔ یعنی گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہیں۔ ہدایت کی طرف لوگوں کو رہنمائی کرنا ان کے بس میں تھا، ان کو پتہ بھی تھا، صحیح مفہوم اور صحیح معنی کا پتہ بھی تھا، پھر بھی تعویلات کر کے، تحریفات کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مغفرت کے بدلے انہوں نے عذاب کو خریدا۔ اگر یہ نیک نیتی سے کام کرتے، اچھی نیت سے کام کرتے، لوگوں کے اصلاح کا کام کرتے، تو یقیناً ان کے لیے مغفرت تھی اور ان کے لیے انعامات تھے اللہ کی طرف سے، لیکن انہوں نے نیک نیت سے کام نہیں کیا، اس لیے اب ان کے لیے عذاب ہے۔ کل قیامت کے دن ان کے لیے عذاب، دنیا میں بھی عذاب۔ اور فرمایا کہ کتنا صبر کر لیں گے، آگ پر کتنا کوئی صبر کر سکتا ہے؟ کبھی بھی برداشت نہیں ہوگی ان سے آگ، یہ پہلے ہی سوچ لو، جہنم کی آگ بہت ہی سخت ہے، کبھی برداشت نہیں کر سکتا کوئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے ان لوگوں کو کہ جو ہدایت کی باتیں چھپا کر گمراہی کی باتیں پھیلاتے ہیں اور نیکی کے راستے کو چھوڑ کر برائی کے راستے پر لوگوں کو چلاتے ہیں، ان کے لیے تنبیہ اور وعید۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔